اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی احمد مصطفیٰ شاہ ہر دو سرا شب اسرا کے دلہا پکے سارے بند کرائیے نہیں چلے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین آپ دی ذات بابرکات درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام اور میری ملت اسلامیہ دے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب جس وچ کوئی شک ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جڑے لوگ میرے رستے وچ قتل ہو گئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فقط او قتل ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر فی سبیل اللہ ہی اموات جنہاں نو فی سبیل اللہ موت آئی بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ فرماندا ہے کہ اونا دی موت والی جیڑی زندگی ہے انہوں سمجھن دا تسی شعور ہی نہیں رکھ دے ایڈی اونا نو میں اعلیٰ اور عرفہ زندگی عطا فرمائیے فرمایا تسی اونا دی زندگی سمجھن دا شعور ہی نہیں رکھ دے تو انو علم ہی نہیں کہ میں اونا نو کیسی زندگی کیسا مقام کیسی عظمت کیسی شانہ عطا فرمائیے نے تو حضرات گرامی اس آیہ مقدسہ دے مجموعے دے اندر جس شخص دے اندر چار چیزاں موجود ہون سوائے اللہ اور اللہ دے رسول دے جی پہلا میرا کلام سماعت فرماؤ سوائے اللہ اور اللہ دے نبیاں تو بعد اللہ اور اللہ دیا رسولہ اللہ اور اللہ دیا نبیاں تو بعد جس شخص وچ چار چیزاں موجود ہون اونا نو اللہ تبارک و تعالی او شانہ عطا کردہ ہے او مقام عطا کردہ ہے او عزتہ مقام عطا کردہ ہے او بلندیاں عطا کردہ ہے کہ جیڑا انسان دے شعور تو بالا تر چیز انسان نہیں سمجھ سکتا نمبر 1 عبادت نمبر 2 سخاوت نمبر 3 شجاعت نمبر 4 شہادت جی جس بندے نو اللہ رب العالمین چار چیزاں نال نوازے عبادت کرنے والا عابد ہے عبادت کرنے والا عابد ہے سخاوت کرنے والا سخی ہے اور اپنے نفس نال جہاد کرنے والا یا دشمن دے سامنے تلوار لے کے لڑنے والا شجاعت والا ہے اور اللہ دے راہ میں جان دین والا شہید ہے حضرات گرامی جس وقت عبادت اور سخاوت شجاعت اور شہادت چار چیزاں دا مجموعہ کٹھا کر لئیے تے پھر حسین دی ذات بابرکات بن جملات بہت بڑا عظیم ہے سمجھے نہیں عابد کون ہے اللہ دی عبادت کرنے والا ساجد کون ہے سجدہ کرنے والا راکب کون ہے رکوع کرنے والا تو حضرات گرامی عابد کون ہے عبادت کرنے والا سخی کون ہے سخاوت کرنے والا اور شجاعت والا کون ہے شجاعت کون ہے اللہ دی بارگاہ دی اندر حق تے ڈٹ جانے والا اور اللہ دے راہ میں جان دینے والا چار چیزاں جس وچ موجود ہون
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੀ। اور اے او ہستی ہے جنہ دے دروازے تے شجاعت بھی ناز کر دی ہے، اور اے او دروازہ ہے جنہ دے دروازے تے شہادت بھی ناز کر دی۔ اے دے وچ کوئی شک والی بات نہیں۔ امام علی مقام امام حسین دی عبادت ویکھو تو بے مثال ہے، جدی کائنات وچ مثال کوئی نہیں۔ 500 کلومیٹر دی راہ مدینہ المنورہ تو مکہ المکرمہ، کنی کلومیٹر دا راہ ہے؟ 500 کلومیٹر۔ زبان نال کہہ لینا آسان ہے، سفر کریے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین دی عبادت وال جاؤ تو دیکھو آپ نے 25 حج پیدل چل کے، ایک مدینہ المنورہ تو چل کے مکہ المکرمہ 500 کلومیٹر دا سفر ہے۔ امام علی مقام امام حسین ہر روز 100 کلومیٹر سفر پیدل کر کے 50 دنوں دی اندر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ تو چل کے مکہ المکرمہ پہنچ کے حج کرنے سن، اور امام علی مقام امام حسین حج پیدل چل کے 25 حج فرمائے۔ کنے حج کیتے نے؟ 25 حج۔ کائنات گواہ ہے اس چیز دی کہ دوستو ایک حج کرنے واسطے اتنے لمبے سفر تے بندہ جس وقت چلے تو بندہ پھر دیکھتا ہے کہ میں کیسے سفر کروں گا، لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین جس وقت حرم کعبہ دے اندر جاندے نے تو آپ اہل بیت اطہار دے کردہ شاعر فرزوق بن غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نہیں کہ امام علی مقام امام حسین جس وقت مدینہ المنورہ تو مکہ المکرمہ حج کرنے واسطے تشریف لے کے جاندے نے نا، تو حضرات گرامی میں قربان جاواں طواف کعبہ کرنے والے جڑے لوگ نے، طواف کعبہ کرنے والے جڑے لوگ نے، امام علی مقام امام حسین بھی کعبے دا طواف کر رہے نے، لوگ بھی کعبے دا طواف کر رہے نے، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ میں حجر اسود دا بوسہ لواں؟ حجر اسود دا بوسہ لینا فرض نہیں، یاد رکھنا، اور واجب بھی نہیں۔ حجر اسود دا بوسہ لینا میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ ہے۔ تو میں قربان جاواں پھر ایو نے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، خاندان نبوت دا وہ خانوادہ ہے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اے او ہستیاں نے کہ جنہاں دی ہر ادا نبی پاک علیہ السلام دی سنت تو علاوہ ہے نہیں۔ آپ حرم کعبہ دا طواف کر دیا جس وقت حجر اسود دے سامنے گئے تو لوگاں نے حضرت امام علی مقام امام حسین جڑے جان دے سن تے جان دے سن، جڑے نہیں سن نہ جان دے تو جناب والی اہل بیت اطہار دے کردہ غلام شاعر فرزوق کہنے لگا کہ لوگو راستہ چھوڑ دیو، نواسہ رسول آ رہی ہے، انہیں آ کے حجر اسود دا بوسہ کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی تاریخ اٹھا کے دیکھو، سعادت کونین دی اندر، اخلاق حضرت امام حسین دو کتاباں دی اندر، حضرت گرامی اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں لوگ حرم کعبہ دا بوسہ چھوڑ دیندے نے، اور سامنے جس وقت نواسہ رسول آ جاندہ ہے لوگ امام علی مقام امام حسین دے بوسے کرنا شروع کر دیندے، اور ساتھ کہندے نے کہ اے او ہستی ہے اور اے او پتھر ہے، اے او ہستی ہے، اے او پتھر ہے، اے حجر اسود دا او پتھر ہے جنہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بوسہ لیا، اور حسین ہوئے جنہوں کائنات دے والی 12 مرتبہ چمیا۔
بارہا مرتبہ امام علی مقام امام حسین دا بوسہ لیا، بارہا مرتبہ امام علی مقام امام حسین دا بوسہ لیا۔ تو کیسی شان ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ حضرت گرامی ایک اور میں استدلال جناب نے سامنے گوش گزار کرا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3465 حدیثاں دے راوی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیاستہ دی اندر آپ دا بہت بڑا مقام ہے۔ کہندے نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے جو سننا بھول جاندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنے ہاتھ مبارک دے نال انج بک پڑیا تے ابو ہریرہ دے چادر دی اوپر رکھیا، پھر لپیٹ لیا چادر نو۔ ابو ہریرہ نے چادر نو لپیٹ لیا، حضور نے فرمایا سینے نال لالا، سینے نال لالا، توجہ فرماؤ، سینے نال لالا۔ ابو ہریرہ نے سینے نال لایا۔ کسی نے پوچھیا کہ ابو ہریرہ تو جیڑا سندا سائے بھول جاندے سو اور ہن تو جو سننا ہے فوراً لکھنا شروع کر دینا ہے، حدیث پاک لکھنی شروع کر دینا ہے۔ ابو ہریرہ مقام کیسے حاصل کیتا؟ ابو ہریرہ نے اپنا واقعہ بیان کر کے سنایا کہ مینوں بھول جاندا سی تے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چرز کیتی، میرے آقا میں بھول جانا، سرکار نے فرمایا چادر بچھاؤ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک چک کے ابو ہریرہ دی چادر چ رکھیا، فرمایا لپیٹ کے نو سینے لا لو۔ تو دوستو جے ابو ہریرہ سرکار دے حکم دے مطابق اپنی چادر سینے نال لگائے، سینے نال لگائے تو شریعت مصطفیٰ طریقت مصطفیٰ دا پاسبان بن جائے، حامی بن جائے، محدث بن جائے۔ کہ جس حسین نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود سینے مبارک تے پا کے اپنی مور نبوت تے اٹھا کے اپنے دوش مبارک تے اٹھا کے لوریاں دین، انہاں دے علم دا کیا مقام ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا عبادت کرنے والا امام علی مقام امام حسین دی عبادت وال غور کرو اور دیکھو کہ امام علی مقام امام حسین دی عبادت ایسی ہے، امام علی مقام امام حسین دی عبادت ایسی ہے۔ توجہ فرماؤ، میں آگے تو جملہ ایک بہت بڑا دینے والا۔ فرمایا امام علی مقام امام حسین دی عبادت ایسی ہے کہ آپ دار رکو، آپ دار رکو کدا امام علی مقام امام حسین دا جے رکو ہے، جے رکو ہے تے تلواراں دے سائے دے نیچے، جے سجدہ ہے تو تلواراں دے سائے دے نیچے، جے جناب والی تلاوت ہے تو نیزے دی نوک۔ ایسا کو کائنات میں عابد ہے کہ رکوع کرے تو پھر بھی تلواراں دا سایہ، سجدہ کرے تو تلوار گردن تے، تلاوت کرے تو سر نیزے تے سوار ہے، سر نیزے تے سوار ہے۔ تو کیا سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، پر حسین نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اگر یہ شجاعت دیکھی جائے، امام علی مقام امام حسین دی عبادت دیکھی جائے، سخاوت دیکھی جائے، تو کائنات دی اندر امام علی مقام امام حسین جیسا سخی کائنات دی اندر کوئی نہیں۔ اور ایسی سخاوت امام علی مقام امام حسین نے کر کے دکھائی کہ خود بھی اپنا سارے دا سارا مال اللہ دی راہ وچ لٹا دیتا، اللہ دی راہ وچ لٹایا، اپنا مال اللہ دی راہ وچ لٹایا، کہ کوئی چیز کو رکھی نہیں۔ ایسے سخی کہ امام علی مقام امام حسین ایک مرتبہ صحابہ دے جمع غفیر دے اندر تشریف فرمانے، ایک بدو آیا اور آ کے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ برا اور بھلا کہنا شروع کر دیتا۔ تو امام علی مقام امام حسین او دا کوئی جواب نہ دیتا، برا کہندا رہا، بھلا کہندا رہا،
تانا سنی کردہ رہا، لیکن امام نے اپنا لب مبارک نہیں کھولیا۔ صحابہ نے اس کی تھی کہ اے نواسہ رسول اگو جواب دیو نا۔ فرمایا اے صحابہ توانو نہیں پتا کہ میری تربیت کرنے والے تاجداری انبیاء ہے، میں اس نانے دا دو تراواں جنہ گندیاں تے بندیاں نو سینے نال لا کے جنتی بنایا۔ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد گلہ کر دیا خاموش ہویا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین دی کریمی دیکھو، آپ نے فرمایا ارے جوان تو میری گستاخی کردہ رہا، آ تو بھوکا ہے میں تینوں کھانا کھلاواں، تو بھوکا ہے تینوں کھانا کھلاواں، پیاسا ہے تینوں پانی پلاواں، بدو نال چل پیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی تشریف لے گئے اور جا کے آپ نے اس بدو نو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور کولو خدمت بھی کی تھی، مال بھی یعنی کہ عطا فرمایا جا چلا جا بدو جے تو میری بے ادبی کیتی ہے میں کے زبان نہیں کھولی، اے میرے نانا جی دی سنت مبارکہ ہے۔ میرے نانا نو جے طائف وچ لوگاں نے پتھر بھی مارے نے تو میرے نانا نے انہاں جاہل لوگاں واسطے دعا ہی فرمائیے، میں حسین تینوں برا بلا نہیں کہاں گا، تینوں دعا ہی دیاں۔ تو کیسی زندگی ہے عبادت کرنے والا، سخاوت کرنے والا۔ پھر حسین دی سخاوت دی طرف دیکھا جائے تو کائنات اندر حسین جیسا کوئی سخی ہے؟ کوئی دکھاؤ نا۔ امام عالی مقام امام حسین نے یہ سخاوت کی تھی تو کرب و بلا دے میدان دی اندر، سخاوت کی تھی تو کرب و بلا دے میدان دی اندر اپنے بیٹیاں دیاں قربانیاں کر کے سخاوت کر دیتی، اپنے آپ بھتیجیاں دیاں قربانیاں دے کے سخاوت کر دیتی، اپنے آپ بھانجیاں دیاں قربانیاں دیتی تو سخاوت کی تھی، اپنے آپ پائیاں دیاں قربانیاں دے کے کیا مالک میں نہ دنیا دی مال دی مینوں ضرورت ہے اور نہ مینوں اپنی جان دی ضرورت ہے، میں رہوں یا نہ رہوں تیری آرزو رہے، وقت نزا اے جان جا تیری جستجو رہے۔ اے ذات ہے حضرت امام عالی مقام امام حسین دی کہ آپ جیسا کائنات دی اندر کوئی سخی نہیں، اور آپ جیسا کوئی عابد نہیں، اور آپ جیسا کوئی شجاعت والا نہیں، اور آپ جیسا کائنات دی اندر کوئی سخی بھی نہیں۔ امام عالی مقام امام حسین حضرت گرامی 11 محرم الحرام نماز فجر دا وقت ہویا، کرب و بلا دی زمین دی اندر پاک اہل بیت طہار دے خاندان نبوت دے جڑے لوگ نے انہاں نو قید کر کے اونٹا تے بٹھایا گیا اور بٹھا کے امام عالی مقام امام حسین دا سرہا مبارک جڑا نے تے سوار کیتا گیا۔ حضرت گرامی مقام کربلا تو کوفہ 25 کلومیٹر یا بعض نے 35 کلومیٹر بھی لکھیا، سفر کر دیاں قافلہ جاندیاں شام دا وقت ہو گیا اور جناب والی دربار یزید جڑا ہے او دے چاروں طرف ایک دیوار ہے۔ شام دا جدر وقت ہویا، اہل بیت طہار دے 70 خاندانہ دے افراد دے جڑے سرحا مبارک نے او پہلے کوفے پہنچ چکے سن۔ امام عالی مقام امام حسین دا سرحا مبارک قافلے دے نال ہے۔ 1 کلومیٹر پیچھے توجہ فرمائیے، 1 کلومیٹر کوفے تو پیچھے شمر دا گھر ہے۔ سارے کہن لگے کہ ہن قافلہ دارالامان دی اندر تو نہیں پہنچ سکیا، دارالحکومت دی اندر تو نہیں پہنچ سکیا، لیکن اسی ایتھے سٹے کران گے۔ اے خولی بن یزید تیرا گھر قریب ہے، تو سرحا مبارک حسین تو گھر لے جا۔ حضرات گرامی اے خولی جس وقت امام عالی مقام امام حسین دا سرحا مبارک گھر لے کے گیا، ویکھیا تے گھر دا دروازہ بند ہو چکا سی۔ اس بے ایمان نے دیوار پھلانگی اندر گیا، اندر جا کے سرحا مبارک حضرت امام عالی مقام امام حسین دا چونکہ چھپا کے رکھیا سی، اینے جا کے امام پاک دا سرحا مبارک ایک تندور دی اندر چ رکھیا، پھر دیوار پھلانگی باہر آیا، دروازے سے دستک دیتی۔ خولی بن یزید دی بیوی دا نام ہے انوارہ نے دروازہ کھولیا، جدھر کھولیا تے پوچھیا انہیں دن کتھے رہے ہیں؟ کہنے لگا یزید حکومت یزید دا ایک باغی ہے،
جس دے نال میں جنگ کردا رہا اور جنگ کر کے ہن واپس آیا بی بی تینوں خوشی نہیں ہوئی میں کائنات دیاں دولتاں لے کے آیا میں مصر دی حکومت لے کے آیا تو جناب والی انوارہ کہن لگی ٹھیک ہے کھانا پکایا اس نو کھلایا سو گیا جدن سو گیا ادھ رات اگے ادھ رات پیچھے نوارہ کہن دیئے میں عالم خواب دی اندر ویکھیا عالم خواب دی اندر ویکھیا کہ جناب والی میرے گھر دی اندر ایک نور دا بہت بڑا مینار ہے میرے گھر دے اندر نور دا ایک بہت بڑا مینار ہے جیڑا آسمان دی طرف جا رہا ہے اور میں نے دیکھیا کہ اس نور دا نوری پرندے طواف کر رہے ہیں اس نور دا نوری پرندے طواف کر رہے ہیں نور دا مینار طواف نوری پرندے کر رہے اور میں دیکھیا تھوڑی دیر تو بعد ایک کرسی آئی پھر ایک خاتون آئی اس کرسی تے بیٹھ گئی پھر کرسی آئی پھر ایک خاتون آئی اس کرسی تے بیٹھ گئی پھر کرسی آئی پھر ایک خاتون آئی اس تے بیٹھ گئی پھر ایک اس تو اچھی کرسی آئی اعلیٰ کرسی آئی قیمتی کرسی آئی انہوں بچھایا گیا اور ایک خاتون آئی کرسی تے نہیں بیٹھی اس تندور دے قریب گئی سرہا مبارک امام علی مقام امام حسین اٹھایا اپنی گود دی اندر لے کے بیٹھ گئیاں چہرے تے ہاتھ ماریا زلفاں سواریاں جناب نوارہ بی بی کہہ دیئے میں ایک دیکھیا تو 10 عورتاں اور جیڑیاں اونا عورتاں دے چاروں طرف کھڑیاں نے ایک عورت نے میں پوچھیا کہ بی بی ایک کون نے انہیں کیا تینوں نہیں پتا میں کیا دسو کون ہے انہیں اج کر کے اشارہ کیتا اس دا نام حاجرہ اس دا نام ہے حاجرہ سلام اللہ علیہا میں پوچھیا ایدہ نام کہنے لگی ایدہ نام حضرت آسیہ علیہ السلام میں پوچھیا اے کونے آکھیا ایدہ نام ختیجۃ الکبریٰ میں پوچھیا جیڑی خاتون اچھی کرسی تے بیٹھی ہے سرہا مبارک سر وچ لے کے بیٹھی ہے سرہا مبارک اپنی چوڑی وچ لے کے بیٹھی ہے اے کونے اس وقت تو میں نو خاتون بول کے کہن دیئے اے آخر زمان نبی دی صاحبزادی ملکہ جنت سیدات النساء حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اور اے سرہا مبارک اپنے بیٹے دا گود دی اندر لے کے بیٹھی ہے اس دا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور ظلمر اس نے شہید کیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ اتنیاں گلہ کر دیا عورت کہن دی میری آنکھ کھل گئی یہ نظام قدرت ہے نا جس تے کرم اللہ فرما دے جس تے اللہ کرم فرما دے عورت کہن دی جدن میری آنکھ کھلی میں ویکھیا تے اس تندور دے وچوں واقعی نور دا ایک مینار آسمان دی طرف جا رہے جو میں عالم خواب وچ ویکھیا وہی نظارہ مینوں آیا میں ویکھیا کہ ایک نور دا مینار آسمان دی طرف جا رہا ہے آسمان دی طرف جا رہا ہے دوستو وہ نور کون ہے نور مصطفیٰ ہے نور مصطفیٰ ہے میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عالوی نور ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام بھی نور نے تائیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ نے فرمایا تو ہے نور تیرا اے سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اے نور کا تو ہے نور تیرا اے سب گھرانہ نور کا
بی بی کہندی ہے جس وقت میں برج نور دا ویکھیا جڑا آسمان دے نال ٹکرا رہا ہے، میں کیا جدن میں ستیاں تندور دی اگ بند کر کے ستیاں ایک کدھروں نور دیا لاٹا نکل رہی آلے۔ بی بی کہندی ہے جس وقت میں ڈھکنا اتاریا ویکھیا وے جناب والی چمکدا ہویا چہرہ امام علی مقام امام حسین دا، چونکہ بی بی کہندی ہے میں حسین دے کر دی نکرانی بھی آتے میں مرید بھی۔ بی بی کہہ دیا میں چکے سامنے رکھیا، میں جا کے جنابی والی میں جا کے بے ایمان نو جگایا، میں کیا اے خولی بن یزید بے ایمان تو کیا میں ایک باغی دا سر لے کے آیا، میں ویکھیا ہے تے سر حسین اے نواسہ رسول اے لخت جگر فاطمہ اے علی المرتضی دیاں اکھاں دا نور بے ایمانا تو انو شہید کیتا، میں اکھاں نال ویکھیا میں اور امام علی مقام امام حسین عمرہ رل کے پڑیا، میں بھی طواف کر دی پیاں اے حسین بھی طواف کر دینے، لوگا لوگ وازا مار مار کے اکھ دینے لوگو حجر اسود دا بوسا چھڑ دیو حسین دا بوسا لے لبو۔ حجر اسود تو اے جنو محمد نے ایک بار چومیا ہے، حسین اے جنو بارہا مرتبہ نبی پاک نے چومیا ہے۔ بھائی مانا تو انو شہید کر کے لے حضرت گرامی امام علی مقام امام حسین دا سرہا مبارک خولی بن یزید نکر عورت کہن لگی کہ ارے بے ایمان ہن میں تیرے کر نہیں رہاں گی، او کہن لگا کہ تیرا میرا نکاح ہے، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، تیرا میرا نکاح ہے۔ بی بی کہن لگی جدر مذہب بدل جائے نکاح ٹوٹ جانے، تو ایمان تو خارج ہو چکا ہے، تو اسلام تو باہر ہو گیا، ہن نکاح کا دا نکاح تیرا میرا ختم ہو گیا، میں نبی پاک دی غلام ہاں، اہل بیت طہار دے کر دی نکرانی ہے۔ بے ایمانا تو باطل پرست ہے، میں حق پرست ہاں، میں اسلام نو سلام کرنے والی ہاں، تو شیطان نو سلام کرنے والا ہے، تیرا اور میرا رشتہ ختم ہے۔ صبح دا وقت ہویا، امام علی مقام امام حسین دا سرہا مبارک پھر نیزے تے سوار، جدن امام علی مقام امام حسین دا سرہا مبارک اونا نیزے تے سوار کیتا 12 محرم الحرام، کوفے دیاں بازاراں دی اندر دوستو قافلے نو پھرایا گیا، جدن کوفے دے بازاراں اندر کافرے نو پھرایا گیا اور لوگ چھتاں تے چڑھ گئے اور عورتاں چھتاں تے چڑھ کے اہل بیت طہار دا قافلہ ویکھیا اور عورتاں نے اتو کھجوراں سٹیاں، پتہ چلیا نا کہ 4-5 دن ہو گئے نے پانی بھی بند ہے، انہاں دا کھانا بھی بند ہے۔ تو میں قربان جاواں علی پاک دی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی چھوٹی بہن حضرت امام حسن امام حسین دی بہن ہو سکتا تسی آکھو دی جی نہ ہی پہلی بار سنیا ہے، تو حضرت گرامی سیدہ ام کلثوم نے کوفے دے بازار دے وچ کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سیدہ ام کلثوم نے کوفے دے بازار وچ کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو اے او کوفے دا بازار ہے جس بازار دی اندر علی دیاں بیٹیاں آؤندیاں سن، لوگ دکانہ بند کر کے اپنے چہرے موڑ کے کھڑے ہو جاندے سن کہ امیر المومنین علی المرتضی دیاں بیٹیاں آ رہی نے، اور آج تسی ساڈا تماشا دیکھ رہے ہو، اور جس وقت تو عورتاں نے کھجوراں سٹیاں تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سلام اللہ علیہ نے فرمایا ارے بے ایمان لانتی کھجورا نہ سٹو، کیوں اہل بیت طہار تے صدقہ حرام ہے، اے تعلیم مصطفیٰ نے دے کے کلیے اے صدقے دیاں کھجورا اہل بیت طہار قبول نہیں فرمائی۔ تو یاد رکھو صداقت تے صدقہ بولو صدقہ حرام ہے۔ سیدہ ام کلثوم نے اس بازار دے وچ کھلو کے فرمایا میں اس باپ دی بیٹی ہاں جدا نام شیر خدا ہے، میں اس باپ دی بیٹی ہاں جس دا مصلی علی مسجد اندر موجود ہے، میں اس باپ دی بیٹی ہاں جیڑا کوفے دے دارالعمان دا امیر المومنین رہ کے گئے نے، میں علی دی بیٹی ہاں، میں چھوٹی علی دی بیٹی ہاں، اے علی دی بڑی بیٹی ہے، اے علی دا بیٹا ہے جس دا نام ہے حضرت امام علی مقام امام حسین۔ خطبہ ارشاد فرمایا دوستو پھر
ابن زیاد دے دربار دے اندر قافلہ گیا، جدن ابن زیاد دے دربار دے اندر قافلہ گیا، ابن زیاد دے سامنے سر حسین نو پیش کیتا گیا۔ جدن سر حسین نو پیش کیتا گیا، امام علی مقام امام حسین دے سرہ مبارک جدن ابن زیاد دے سامنے پیش ہویا نا، ابن زیاد کون ہے؟ یہ دی بھی میں تنوں دس دیاں گل بات کہ تسی ابن زیاد دا نا ہی سنیا ہے، زیاد بن امیر معاویہ، زیاد بن امیر معاویہ، اور سمجھ آئیے، اور زیاد بن ابو سفیان تے امیر معاویہ بن ابو سفیان، یعنی امیر معاویہ تے زیاد دوویں بھرا سن، امیر معاویہ تے زیاد بھرا سن۔ ایک جنوں کہندے نے نا ابن زیاد، ادا نام اصل عمرو، اصل اس دا نام کیا ہے؟ عمرو۔ ابن زیاد نو اس تو آکھدے نے ابن میں نے باپ، یعنی کہ زیاد دا بیٹا۔ اے امیر معاویہ تے زیاد دو بھرا سن ابو سفیان دے، تے دو بیٹیاں سن ابو سفیان دیاں، دو بیٹے دو بیٹیاں ابو سفیان دے، دو بیٹے کیڑا کیڑا؟ ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زیاد۔ ایک بیٹی دا نام ہے حضرت ام حبیبہ، جیڑی نبی پاک علیہ السلام دی زوجیت دی اندر تشریف لے کے آئیاں۔ تے عمرو صاحب جیڑا نا ابن زیاد جیڑا ہے، اس نے امام علی مقام امام حسین دے ہوٹ مبارک تے چھڑی لگائی، اور ایک صحابی اس وقت موجود ہے جس کا نام ہے حضرت زید بن ارکم۔ اے ضعیف صحابی ہے، انہیں جلے ویکھیا نے کہ بے ایمان سوٹی امام علی مقام امام حسین دے ہوٹ مبارک تے لگا رہے، اور نالے کہہ رہے حسین تینوں بغاوت یزید دا ہن پتہ چلیا کہ تیرے نال کی ہویا ہے؟ صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا رہے بے ایمان اپنی سوٹی پیچھے کر لا، تینوں نہیں پتا کہ ہونٹوں نے جیڑے وما ینطقو عن الہوا دی پیاری پیاری زبان مبارک دے نال مسوئے نے پیچھے کر لا بے ادبی ہے۔ کہنے لگا عمرو صاحب ابن زیاد کہنے لگا اگر تو صحابی رسول نہ ہوندا تے میں تینوں ہنے ہی شہید کر دیندا۔ صحابی کہنے لگا رے بے ایمان میں صحابی رسول ہاں، اے اہل بیت طاہر، میں تے نبی دا نوکر آئے، نبی دی اولاد ہے، جس نو نبی دی اولاد دا حیا نہیں انہوں نبی دی اصحاب دا کیڑا حیا ہے، نبی دی اصحاب دا کیڑا حیا ہے۔ تو یاد رکھو جس نو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا حیا نہیں، انہوں آقا علیہ السلام دی اولاد دا بھی حیا نہیں، جنہوں حضور دی اولاد دا حیا نہیں انہوں آقا دے صحابہ دا بھی حیا نہیں۔ پھر امام زین العابدین زہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، زہر دی نماز دا وقت ہویا، مؤذن کھڑا ہویا، جس ٹائم مؤذن کھڑا ہویا اذان کہانی شروع کر دی تھی، مؤذن نے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدن اشہد ان محمد رسول اللہ تے گئے، امام زین العابدین گل وچ تو کے ہتھاں تے پیراں نو بیڑیاں نے، خون رسول ہے، نسل رسول ہے، حیدر کرار دا پوترا ہے، حسین دا بیٹا ہے، شہر بانو دا بیٹا ہے، حضرت گرامی ہے جو کی رہی ہے جتھے حضرت امام علی مقام امام حسین نو شہید کیتا گیا ہے۔ اے جگہ کیڑی ہے جتھے جناب زین العابدین نو قیدی بنایا گیا، آپ دا نانکا ویڑا سی۔ امام زین العابدین دا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اے ابن زیاد اشہد ان محمد رسول اللہ، دس تیرا کی لگدا ہے، اے نال کو تیرا رشتہ ہے؟ کہنے لگا ساڈے نبی دا نا ہے۔ یا آپ نے فرمایا جی تیرے نبی دا نا ہے، تیرے نبی دی اولاد ہے، بے حیا جس نو اولاد دا حیا نہیں اس نو نبی دا کیا حیا؟ فرمایا ویکھ جدا اذان وچ نہ لیا گیا میرا نانا ہے، اے نانا ہے مصطفیٰ ہے جس دا اذان وچ نہ لیا گیا۔ ارے بے ایمان ساڈا او خاندان ہے کہ جنہ تے صلاۃ و سلام تو بغیر نماز نہیں۔ امام زین العابدین نو ڈانٹ کے کہنے لگا میں تینوں بھی شہید کر دیاں گا۔ امام نے فرمایا کوئی گل نہیں، مینوں بھی شہید کر دے، پر نانا مصطفیٰ دی شریعت باقی رہ جائے گی، شریعت باقی رہ جائے گی، کیونکہ کوئی گل باقی نہ رہے گان چمن رہ جائے گا،
اے پر رسول پاک کا دین حسر جائے گا اتل سو کم خواب کی پوشاک پہ ناز نہ کر استنے بے جان سے خاک کفن رہ جائے گا. اگے میں کرامت حسین صدا حسین مبارک دا ذکر کرنے لگا. کوفے تو میرے دوستوں قافلہ جس وقت روانہ ہویا 15 محرم الحرام شریف دی تاریخ ہے. کڑی تاریخ ہے 15 محرم الحرام نو اہل بیت طہار دا قافلہ کوفے نو چھڈیا دوبارہ کربلا تے گئے. کربلا کو جس وقت گئے اہل بیت طہار دے قافلے نے کیا ایک مرتبہ اجازت دیو اسی شہداء دیے جسد جڑے نے انہاں دی زیارت کر لی. تو میرے دوستو لیکن انہاں بے ایماناں نے اجازت نہ دیتی. چلدیاں چلاندیاں قافلہ ویسے تو تاریخ پڑھیے تے 19 منزلہ کسی نے بیان کی تیاں 26 منزلہ کسی نے بیان کی تیاں 15 منزلہ کسی نے بیان کی تیاں 4 منزلہ. تو حضرات گرامی اگر تاریخ دیکھا جائے تاریخ دیکھی جائے یا شجرہ دیکھا جائے تو 4 منزلہ تو 5ویں منزل جیڑی ہے وہ دمشق بندہ ہے. اس رستے تے اگر ایک قافلہ جائے تو پھر 500 کلومیٹر سفر. اگر جو 19 منزلہ والا سفر لکھیا گیا ایدے وچ بندہ ہے 800 کلومیٹر سفر جڑا اہل بیت طہار نے اپنے اونٹاں تے بیٹھ کے سفر کیتا. تو پہلی منزل آئی جس کا نام ہے ہرا. نہ کو سبحان اللہ. پہلی منزل آئی جس کا نام ہے ہیران. اس ہیران منزل تے جس وقت قافلہ پہنچیا ایک یہودی ہے جس کا نام ہے حضرت یحییٰ جس کا نام ہے یحییٰ علیہ السلام قبول کیتا. انہیں جس وقت اہل بیت طہار دا قافلہ ویکھیا یحییٰ قریب گیا جس سرحا مبارک کے حسین دے نال کل لگایا نا تو سرکار دے سرحا مبارک وچوں اللہ دی پاک کلام قرآن مجید پڑھن دی آواز آ رہی. ایک کرامت حسین ہے. انج کر کے جناب والی جس وقت انہیں کن لایا آواز آ رہی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلِبُ يُنْقَلِبُونَ. یا ہراتی نے کیا ٹھہر جاؤ رک جاؤ قافلہ روک لیو میں اس قافلے دی کچھ خدمت کرنا چاہنا. میں اس قافلے دی کچھ خدمت کرنا چاہنا. کی خدمت انہیں کی تھی کہ او دی دکان کپڑے دی اپنے کپڑے دیاں دکاناں تو اہل بیت طہار دی مستورات جڑیاں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جناب ام کلثوم جناب حضرت رقیہ جناب حضرت سکینہ اور امیر مسلم دی اولاد اور علی دیاں اور بھی بیٹیاں اس قافلے دی اندر موجود نے. ہر مستور نو اونے ایک ایک دوپٹہ پیش کیتا اور جناب حضرت امام زین العابدین نو پگ پیش کیتی کی امامہ شریف پیش کیتا. امام زین العابدین ویسے تو قید نے لیکن سرتے امامہ بنیا اور اہل بیت طہار نو کھانا دانا پیش کیتا. قربان جاواں جس وقت انہاں کوفیاں نے ویکھیا نا کہ انہاں دی اتنی عزت ہے انہاں مقام ہے اس وقت تڑپ گئے جل گئے کہن لگے تسی انہاں قیدیاں دی خدمت کر کے سانو ہمدردیاں بکھاندے ہو. یحییٰ ہراتی رضی اللہ تعالی عنہ او دی عظمت نو لکھ سلامہ آپ نے فوراً اپنے گرجے وچ گئے تلوار کھچی سامنے آ گئے فرمایا کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں ایک کوثر دا پانی اے جدنا اے مدنی دینا اے انجوی تے جاری اے جدنا اے مدنی دینا
جناب والی تلوار کھچیے نہ کوفیاں دے سامنے آ گیا 8 کوفی واصلے جہنم چا کیتے 8 کوفی واصلے جہنم کر کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا اج بھی شہر حران دی اندر جاؤ تو یحییٰ حرانی شہیدہ و مزارے جڑا اتنا با مستجاب الدعویٰ ہے جدی کدرے دعا قبول نہ ہوئے اس ولی کامل دے دربار تے جا کے تسی دعا کرو گے کوئی دعا رد نہیں ہوئے گی اللہ ہر دعا قبول فرمائے ایتھو چلدا چلاندا قافلہ حضرت امام علی مقام امام حسین دا دوستو حلب پہنچیا جس وقت حلب پہنچیا حلب تو جس وقت باہر نکلیا نا قافلہ ویکھیا رات دی تاریخی چھا گئی توجہ فرمائیے رات دی تاریخی چھا گئی وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے وہ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے حضرات گرامی جس وقت اس باغ دے کول قافلہ گیا تے او باغ سی ایک عیسائی دا امیر ترین بندہ سی بہت بڑا باغ سی اور باغ سی کھجوراں دا چھوٹیاں چھوٹیاں کھجوراں سن او کھجوراں او سن کے بندہ اتو چھال تھلے مارے تے بچ جاندا سی لیکن ساڈیاں کھجوراں اونے اتو چھال مارے تے بچن والی گل کوئی نہیں چھوٹے قدیاں کھجوراں سن انہاں ایک کھجور دے نال جس سانگ تے حضرت امام علی مقام امام حسین دا سر مبارک ٹنگیا ہے نا ایک کھجور دے نال انہاں کھڑا کر کے نال بن دیتا اور باقی قافلہ سارا بہ گیا اہل بیت اطہار دا قافلہ اس باغ دے کونے دے اندر آرام کر رہا ہے اور او جڑا عیسائی سی او دی ایک بیٹی سی جڑی اکھاں تو نبینی اللہ اکبر اکھاں تو نابینی ہے میرے دوستو باپ کہنے لگا بیٹی رات بھر میں باغ دا پہرا دینا تے ذرا وقت بھی پچھلا ہونے والا ہے تے تو انج کر باغ دا پہرا دے تے میں تیری روٹی لے آواں ہن بیٹی نہ باپ اے گلاں پیا کردا ہے تے بیٹی کیا ابا میں تے اکھاں تو ونی ہاں میں تیرے باغ دی کیڑی راکھی کر سکنی ہاں آکھیا بیٹا تو راکھی اتنی کرنی ہے کہ تھوڑی دیر تو بعد آواز مار چھڑی جاگو آجی میں چوکیدار رکھ دینے نا جاگو تے باہر والے لوکی جدن سنن گے آکھن گے کہ باغ دا چوکیدار جاگ دا میں روٹی لے کے ہونے آ جانا دوستو اس نبینہ عورت نے سوٹی پکڑی شہر حلب تبارے باغے دوستو جس وقت سوٹی پکڑی اے نبینہ لڑکی نوجوان جڑی ہے نالے تھوڑا تھوڑا ٹر دیئے نالے واز مار دیئے جاگو بولو بولو نالے آواز مار دیئے جاگو 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 دی آوازاں مار رہی ہے ہوکے دے رہی ہے تے جرا قریب ہوندی جا رہی ہے جدر سرحا مبارک دے تھوڑا جیا قریب ہوئی نا تے اگوں نا سرحا مبارک وچوں آواز آئی اور میں آکھو ذرا سبحان اللہ قرآن پاک پڑھی آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین او نبینی عورت کھڑو کے آنکھ دیئے میری بھی عمر اتنی گزر گئی ہے میں ایسا کوئی چور نہیں ویکھیا نالے چوری کرے نالے اللہ دا قرآن پڑھے آندھیے میں تے ایسا چور آج تک کوئی ویکھیا نہیں جیڑا چوری کرے تے نال اللہ دا قرآن پڑھے اس لڑکی دے ذہن وچ ایسی کہ کھجور تے چڑھ کے ڈوکے کیوں پیا اتار دے تے نال اللہ دا قرآن پیا پڑھ دے تے میں نبینی ہاں میں کیڑا ویکھنا ہے لڑکی کہہ دیا میں ایسا چور نہیں ویکھیا جیڑا چوری بھی کرے تے اللہ دا قرآن بھی پڑھے امام علی مقام امام حسین دے سرحا مبارک وچ آواز آئی بی بی ذرا اوپر منہ کرنا جس وقت اس عورت نے اوپر منہ کیتا سر حسین وچ ایک خون دا قطرہ ٹپکیا عورت دی اکھ وچ آیا نور آ گیا نور آ گیا جدن نور آیا نا تے نور آیا تے انہیں کر کے ویکھیا نا تے عورت کہندی ہے مینوں کائنات وچ سب تو پہلے جدن میں اک کھولی مینوں ستارے نظر آئے چاند نظر آیا سہانا موسم نظر آیا رات دی تاریخی سی نا مینوں چاند نظر آیا مینوں ستارے نظر آئے آپ کھلو کے عورت
کہندی ہے سونیا سویا سونے سونے مکھڑے والیا تو بڑا کریم ایک قطرہ اپنی مرضی نال عطا کیتی ایک میرے کہن تے عطا کر جس وقت جناب والی دوسرا قطرہ عورت دی اکھ دی اندر آیا ایک اکھ نہیں دوویں اکھاں روشن ہویاں اس وقت بول کے کہندی ہے وے سونے چہرے والیا تو کون ہے امام علی مقام امام حسین دے سر وچ آواز آئی بی بی تو مینوں نہیں جان دی میرا نانا نبیاں دا سلطان ہے میری ماں فاطمہ تو زہرا اے چنتی عورتاں دی سردار ہے میرا بابا ولیاں دا سردار ہے میرا ویر حسن سخیاں دا سردار ہے بی بی تو نہیں جان دے میں کون ہاں میں عاشقاں دا سردار کون حسین فرمایا زمین والے اسے حسن کی تنویر کہتے ہیں زمین والے اسے حسن کی تنویر کہتے ہیں آسماں والے اسے عشق کی تفسیر کہتے اب بجلی والے ہو تسی بھی سبحان اللہ مرو کرو مار دے پئے ہو آئے ہائے بی بی نو جس وقت دوویں اکھاں لبیاں نا امام حسین دا تعارف ہویا تے بی بی جلدی نال نہ مچل گئی کہندی ہے میں جلدی نال اپنے ابے نال چل کے گل کراں کہ ابا ایس باغ دے کونے تے ایک کوئی جدا تڑ کوئی نہیں سیرا ہے ابا میں اودے نال گل کراں میں اپنے باپ نال گل کراں جدا تڑ کوئی نہیں سیرا ہے پر تڑ ہون نہیں تے او کم نہیں کر سکدے جڑا نیرا سر کر سکدا ہے جنابی والی عورت کہندی ہے میں چلدی گئی ویکھیا ایک کونے دی اندر مستورات بیٹھیاں ہوئیاں نے ایک کونے دی اندر عورت ہے جڑا اپنا سر نیوا کر کے رو رہی ہے اگلا جملہ تا کہاں گا جے تسی سمجھو گے عورت رو رہی ہے اور لڑکی انج کر کے ہاتھ سر تے رکھ کے آکھدی ہے بی بی میں تے تینوں نہیں جان دی تو کون ہے پر رونا اوتھے ایک سر میں ویکھ کے آئی جڑا کھجور دے نال لگا ہویا ہے او تے روندیاں نو ہساندا ہے دکھیاں دے دکھ دور کردا ہے پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور کر دے رونا او دے کول جا میرے کول لکھاں نہیں سن مینوں اکھاں نہیں مل گئیاں نے او بول کے سیدہ زینب کہندیاں نے بی بی تو نہیں جان دی میرا نام زینب او دا نام حسین او دا نانا تے میرا نانا ایک او دی ماں تے میری ماں ایک او دا باپ تے میرا باپ ایک او دا ویر تے میرا ویر ایک فرمایا حسین کربلا تک افسر بن کے آیا ہے زینب دمشق تو لے کے مدینے تک افسر بن کے آئی اللہ اکبر کبیر حضرات گرامی سیدہ زینب نے فرمایا او میرا ہی ویر ہے جدے تیرے تے کرم فرمائے جدے تیرے تے مہربانیاں فرمائیاں نے او میرا ہی ویر ہے حضرات گرامی اللہ اکبر کبیرہ پھر عورت اگے گئی تے باپ ملیا باپ نو ویکھ دے نال کہندی ہے باپ تیری اتنی خوبصورت قمیض ہے باپ کہن لگا بیٹا تو تے نبی نہیں سے تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے ویکھو ایمان والےو عیسائی ہے حالی مسلمان نہیں ہوئی عورت کہن لگی تبا تو نہیں جاندا او ساڈے باغ دی اس گٹھ تے ایک سرہا مبارک کھجوری دے نال ٹنگیا ہویا ہے میں اوتھے گیا تے 2 خون دے قطرے میری اکھاں وچ آئیاں نے مینوں اللہ نے بنائی عطا فرما دتی ہے تے باپ مچل گیا کہندا پتر جلدی مینوں اودے کول لے چل بچہ مینوں جلدی اودے کول لے چل عورت کہندی ہے بایا میں تینوں لے چلی
جس وقت میں چل پے میرے دوستو، چل دیا باپ نو تھی کہندی ہے وے ابا باغ دے اس کوڑے تو گزری ادھر نہ جائی، تیا ادھر جاواں گے سفر قریب ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں ابا سفر والو نہیں ویکھنا، ایتھے علی دی اولاد پردے دار ابا انہاں دے پردے وچ فرق نہ آئے۔ یار کیڈا قریب خاندان، کیڈا عظیم ہے کہ انہوں دے پردے وچ فرق نہ آ جائے۔ باپ اور بیٹی دو میں سر حسین نو سامنے رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قافلہ چل دیا میرے دوستو، چل دیا قافلہ موصل تو موصل پہنچیا، جدن موصل پہنچیا تے موصل تو نکلیا اگے پھر ایک گرجا آ گیا، او دے نال انہاں سر حسین نو لگایا، اور اس گرجے دا جڑا رہبے او دا نام ہے حبر الاحبار۔ رات ادھی اگے تے ادھی پیچھے اے اپنے گرجے تو جدن باہر آیا نا تے انہیں ویکھیا کہ ساڈے گرجے دے نال کدا سیرے جڑا چمکاں پیا ماردا ہے، اے کیڑا سارے جدی وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی، ایک کیڑا سارے جدے سر وچوں اللہ دے قرآن دی آواز آ رہی ہے؟ کیوں؟ پنج تن دے گھرانے دی او عادت تو ذرا دیکھو، او پنج تن دے گھرانے دی عادت تو ذرا دیکھو، او سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، او سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ حبر الاحبار جیڑا سرحا مبارک حسین تھی پیرا دے رہا ہے، او دا نام ہے ابو الحنوک کوفی۔ او دے کل جا کے کہندا یار اج دا سر نیزے تے سوار ہے جد وچ نور لاٹا نکل کے آسمان نال مل رہا ہے، یار اگر اے سر اے رات دا آدھ حصہ مینوں چا دیویں تے میں دی زیارت کر لواں تے نالے مینوں دس اے سر کہندا ہے۔ ابو الحنوک کوفی کہندا میں دس نہیں سکدا، حکومت دے راز ہوندے نے۔ انہیں کہا بے ایمانہ 10,000 روپیہ لے لیں، 10,000 روپیہ لے لیں تے ادھی رات تے اگے ہو گئی ہے تے ادھ رات پچھلی رات مینوں دے دے۔ ابو الحنوک کوفی نے کیا پھر لے جا تے صبح ہون تو پہلے واپس کر دیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرات گرامی حضرت احبار کہندے نے کہ میں سرحا حسین لے گیا، جس وقت لے کے خبر الاحبار کہندے نے میں اندر لے گیا، جا کے ایک ٹیبل بچھایا، اتے سرحا مبارک حسین پاک رکھیا، زلفہ تھلے میں کنگھی کی تھی، چہرہ صاف کیتا، خوشبو لگائی۔ کہندے نے رات دا جدن چوتھا حصہ شروع ہویا نا جنوں اسی کہنے ہیں تہجد دی نماز دا وقت، کیڑا وقت آکھنے ہاں؟ بولو کیڑا وقت آکھنے ہاں؟ تہجد کیڑا پڑھدا ہے؟ ماشاءاللہ 5 وقتی پوری نہیں پڑھی جاندی، تہجد پڑھن والا ایک بزرگ میں 2 نظر ایتھے آ رہے نے پوری مسجد دے اندر جڑے تہجد آ کے پڑھدے نے۔ اللہ اکبر، انہاں دی عظمت نو سلام۔ حضرات گرامی کیونکہ سنت حسینی تے عمل کردے نے، جدن تہجد دی نماز دا وقت ہویا نا تے حبر الاحبار کہندا میں ویکھیا کہ سرحا امام علی مقام امام حسین سجدے وچ کیڑی تسبیح پڑھدے ہو؟ سبحان ربی یل اعلی، سبحان ربی یل اعلی۔ جناب واری حضرت حبر الاحبار کہندے نے جدن پچھلی رات دا وقت ہویا تہجد دا وقت ہویا، میں ویکھیا سر امام علی مقام امام حسین وچوں اللہ دے پاک کلام قرآن مجید سبحان ربی الاعلی بھی قرآن پڑھ لو، سورۃ اعلی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا
شاء الله. حضرات گرامی صورت اعلیٰ دے وچوں اللہ دے پاک پیغمبر دی پاک اولاد حضرت امام علی مقام امام حسین پڑھ رہے سبحان ربی العالی سبحان ربی الاعلی. حبر الاحبار کہندا جڑا کٹیا ہویا سارے او دے وچوں پاک کلام قرآن مجید دے پڑھن دی آواز آ رہی ہے. ہن میں کیوں نہ ہوواں حسین میری توبہ دا گواہ بن جا میں تیرے نانے دا کلمہ پڑھنا وا. ہے عیسائی میرے دوستو جس وقت یہ گل کیتی سرحا مبارک وچ آواز آوندی ہے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں وانگی چمنی او سب زہرا دے اے چمن یتو او جنہ حق نو کر اے بیان دسیا کر پل دے تپ دیاں ٹبیاں وچیو ابن علی دے پتر اسلام دسیا. بلند آواز نہ آکھو سبحان اللہ. تہاڈا چوکھا نہیں ٹل لگ چلا ذرا آکھو سبحان اللہ. فرمایا کربل دے تپ دیاں اے ٹبیاں وچوں ابن علی دے پتر اسلام ہے دسیا انج لگیاں توڑی او نبھانا نہیں سید وار کے اکبری جوان دسیا او انج لگیاں توڑی او نبھانا نہیں او سید وار کے اکبری اے قربان اے دسیا سارے باطل نہ ابرے حشر توڑی. عاشق کہندا امام نے انج کر کے باطل دا سر تھلے دبایا ہے نا حشر توڑی سر چک نہیں سکدا. آکھو سبحان اللہ. فرمایا حشر تک ایدہ سر باطل دا اونچا نہیں ہو سکتا. فرمایا سر باطل نہ ابھرے آئے اے حشری توڑی او چڑھ کے نیزے تے پڑھ قرآن دسیا او باطل سر باطل نہ ابھرے حشر توڑی او چڑھ کے نیزے تے پڑھ قرآن دسیا. واہ سجدہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں. انہوں بھی اسلام قبول کرایا. پھر سید اگے چلیا. جس وقت قافلہ اگے چلیا مسل تو اگے نکلیا. دوستو مسل تو جس وقت قافلہ اگے چلیا نا تے ایک مائی کون ہے ایک مائی او دے کول کچھ روٹی دے سکے ہوئے ٹکڑے اور کچھ پانی لے کے جناب والی اہل بیت طہار دے قافلے دے سامنے آ گئی. کہندی اے اے مہاری قافلے دا کون ہے؟ دوستو شمر دی ہاتھ وچ مہاریا کہ رک جاوے بھائی ایمان نہ ٹھہر جا ذرا. آکھیا جیڑا آ قافلہ آ رہا ہے اس قافلے نال میں بڑا پیار کرنی ہاں مینوں دسو اس قافلے دا افسر کیڑا ہے؟ اس قافلے دا کمانڈر کون ہے؟ انہاں امام زین العابدین وال انج اشارہ کیتا. جلے امام زین العابدین کو بی بی گئی نا تے بی بی جا کے کہندی ہے میں تہاڈی کچھ خدمت کرنا چاہنی ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا میری جرت نہیں میں ہاں کر لواں کہ تو ساڈی خدمت کر. او میری پھوپھی زینب ہے جدے سپرد میرا بابا کر کے گیا جدے سپرد میرا بابا کر کے گیا اس زینب کول جاؤ. جدر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے کول بی بی گئی
تو جناب والی جیڑی خدمت کر رہی ہے بی بی او دا نام ہی زینب ہے. او پوچھ دیئے کہ پتر توڑا قافلہ کتھوں آیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا ایک قافلہ مدینیوں چلے آئے دمشق جائے گا اور دمشق تو چل کے پھر مدینے جائے گا. بی بی کہنے لگی مدینے تے میں بھی رہ کے آئی. بی بی کہنے لگی مدینے تے میں بھی رہ کے آئی. پوچھ لیا بی بی تو کدے کر رہ کے آئی ہے؟ آدھی ہے میں علی المرتضی بن ابو طالب دے کر نکرانی رہ کے آئی ہوں جدی بیوی دا نام فاطمہ جدی بیوی دے نام فاطمہ. سیدہ دی اکھاں وچ ڈول ڈولاں سو پینے شروع ہو گئے. فرمایا اماں پھر فاطمہ دے کر دی کوئی گل سنا. کہندی ہے میں فاطمہ دے کر دی نکرانی سا فاطمہ دے کر دا کم کر دی سا پر یاد رکھ لا جس وقت میں رہی او دے 4 اولاد سن 2 بیٹے 2 بیٹیاں وڈے پتر دا نام حسن. سیدہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا جی حسن دا پوچھنی ہے او مدینے ہی رہ گیا ہے نال نہیں آیا. او کہن لگی تجھے پتر دا نام حسین. سیدہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. فرمایا جی حسین دا پوچھنی ہے او جڑا نو ایک نیزے تے چڑھ کے میراج پیا کر دئی اے دا نام حسین. کہن لگی او دی تی دا نا ایک دا نام زینب. فرمایا زینب میں او دی چوتھی اولاد دا نام میں کلثوم. فرمایا بی بی جڑی اٹھتے سوار او دا نام میں کلثوم. بی بی کہہ دیے یا اللہ بڑا عرصہ گزر گیا ہے تھوڑی جی خدمت اہل بیت دی بھی کرنی مولا دعا کرنی خدمت کر کے زندہ واپس نہ جاواں زندہ واپس نہ جاواں. بڑھے پیدا وقت یا اللہ میں بھی قیامت والے دن تے گل کر دی ہوواں. یا اللہ میں تیرے نبی دی اولاد دی خدمت کردیاں دنیا تو گئی جدن خدمت کیتی پانی دا ایک پیالہ کچھ سکیاں ہوئیاں روٹیاں پیش کی دیاں. سجدہ نے قبول کر لیا. بی بی آدھی زینب بچڑا مینوں کلمہ پڑھا میں تیرے نانے کول جاندی پئی. کلمہ پڑھیا اور جہان فانی نو چھوڑ کے چلیاں گئیاں. حضرات گرامی اگے چلدا چلاندا قافلہ جس وقت ہمس پہنچیا تو ایک بزرگ رستے وچ ملیا. امام زین العابدین نو نا تھاپڑا مار کے کہندا نبی دی اولاد تکڑا ہوئی نبیاں تے مصیبتاں دے وقت اوندے رہنے اے پریشانیاں دے وقت اوندے رہنے. امام زین العابدین نے فرمایا بابا جی او کیویں؟ بابا جی کہنے لگے پتر ایک وقت تو آیا سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویں تو باہر نکال کے نا تے اٹھتے سوار کر کے قیدی بنا کے کنعان لے کے گئے سن. امام زین العابدین تڑپ اٹھے. فرمایا بابا جی پھر تسی سمجھے نہیں یوسف کون ہے اسی کون. بابا جی تسی پھر سمجھے نہیں کہ یوسف کون ہے تے میں کون ہاں. بابا جی پھر تساں ویکھیا نہیں کہ یوسف دی قید کیا ہے تے میری قید کیا ہے ہیں. فرمایا جنابی والی حضرت امام زین العابدین 4 فکریاں میں جواب دیتا. فرمایا بابا قید یوسف دی تے قید عبد دی اے وچ نے فرق ہزاراں. یوسف قید اکیلا ہویا میرے نال نے پردے دار. فرمایا بابا قید یوسف دی تے قید عبد دی اے وچ نے فرق ہزاراں. یوسف قید اکیلا ہویا
میرے نال نے پردے داراں 40 سالاں اے باجو یوسفیو اے مل پیا باپ تے بھائیاں پر میرا باپ روز قیامت تے کر گیا ہے جدائیاں۔ حضرت گرامی امام علی مقام امام حسین دا قافلہ دمشق پہنچیا۔ جدن دمشق پہنچیا امام علی مقام امام حسین اہل بیت طہار دے کر دیاں خاتوناں نو دوستو کمریاں دی اندر قید کیتا گیا۔ امام علی مقام امام حسین دا سرہ مبارک تاش دی اندر رکھ کے یزید دے سامنے پیش کیتا گیا۔ آج لوگ یزید دی بریت یزید دیاں گواہیاں دیندیاں نے کہ بالکل پاک سی۔ دوستو گل تو مکر جان والا تے پھر جان والا بندہ سی، جڑا آج بھی بندہ گل کر کے پھر جائے فعل یزید اس گل تے یقین کریا جے گل تو پھر جانا فعل بولو بولو فعل گل کر کے قائم رہنا فعل حسین، گل کر کے قائم رہنا فعل محمد، گل کر کے قائم رہنا فعل حسین، اور گل کر کے مکر جانا فعل یزید۔ یزید نے عمر سعد نو کیا سی کہ انہاں دا سر میرے کو لے کے آ، ہن جدن امام علی مقام امام حسین دا سر مبارک گیا، دیگر صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے اس وقت میں ضعیف العمر حسان اور جناب یزید دے دربار دے وچ بیٹھا، امام علی مقام امام حسین دا سر مبارک گیا، انج کر کے چھڑی رکھ کے امام علی مقام دے سر مبارک تے کہن لگا اج اگر تیرے بزرگ ہوندے نا، اج اگر تیرے بزرگ ہوندے کیڑے کیڑے جناب مولا کائنات حضرت امام حسن ہیں، اگر اج او ہوندے تے میں دسدا کہ فتح مینوں اللہ نے عطا فرمائیے، تو ناکام ہو گیا۔ دوستو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرمایا بے ایمان یاد رکھ لا میں صحابی رسولہ ضعیف ہاں، میں نے جوگا نہیں، پر لیکن گل میں ضرور کرنا وا ظالمہ تو سمجھی بیٹھا ہے کہ حسین فیل ہو گیا تے میں کامیاب ہو گیا۔ بے ایمانہ تو کڑی دی کڑی کامیاب ہے، تھوڑی کڑی تو بعد ایک کڑی ایسی آ جائے گی کہ اس وقت بھی اج بھی حسین کامیاب ہے، قیامت تک حسین ہی کامیاب رہے گا۔ کہنے لگا تو صحابی رسول خاموش ہو کے بے ضعیف ہے، میں تیری ضعیفی دا احترام کرنا۔ صحابی کہنے لگا بے ایمانہ تو آل رسول دا احترام نہیں کردا، میری ضعیفی دا کیڑا احترام کریں گا؟ تو آل رسول دا احترام نہیں کر رہا، میری ضعیفی دا کیڑا احترام کریں گا؟ حضرت گرامی جمعۃ المبارک دا دن آ گیا، یزید نے پیسیاں نال خرید کے ایک ملا لے کے آئے، مولوی لے کے آیا، پیسیاں نال خرید کے کئی ملا خریدے جاندے نے، خرید کے لے آیا، کہنے لگا کہ تو ڈٹ کے خطبہ دینا ہے، میریاں شاناں بیان کرنیاں نے، میرا مقام بیان کرنا ہے، اور انہاں لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ میں حق تے ہاں، حسین حق تے نہیں۔ جدن انہوں بلایا گیا، جمعہ دا دن سی، خطبہ شروع کیتا، یزید کہنے لگا کہ جاؤ امام زین العابدین نو بھی لے آؤ، انہاں دے سامنے گل ہوئے تے پھر اور مزہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، امام زین العابدین سامنے آ کے بیٹھ گئے، دوستو کس حالت وچ آئے کہ گل وچ تو کے پیراں وچ بیڑیاں نے، ہتھاں وچ زنجیر، آل رسول آل رسول حضرت گرامی سامنے بیٹھ گیا، ٹکیاں تے فکر والا مولوی جڑا آج بھی یزید نو امیر المومنین آکھدا ہے، جدا آج بھی یزید دے خاندان نال باتا پیار تے باتی محبت ہے، ٹھیک ہے نا جی دوستو، اور لگ پیا یزید دیاں گلاں کرن، یزید حق تے حسین باطل تے ہے۔ میرے دوستو میں قربان جاواں، امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خاموش ہو بے ایمان، خاموش خاموش ہو جا، کتوں دین سے کیا آیا ہے، کتوں دین سے کیا آیا ہے؟ کہندا جی میں جناب محمد رسول اللہ دا دین پیش کر رہا۔ آپ نے فرمایا بے ایمان تو شیطان دی یونیورسٹی پڑھدا رہا ہے، نبی دی یونیورسٹی دا طالب علم ہے، میں ذرا اٹھ کے کھلوڑ تے دے، میں انہاں نو دساں جنابی والی جس وقت امام زین العابدین نے لیکن یزید نے نہ منیا، امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 4 جملے بیان فرمائے، فرمایا بے ایمانو سب تو پہلے میں تو تعارف کراواں کہ میں کون ہاں۔ فرمایا میرا نام امام زین العابدین ہے،
میرے باپ دا نام علی، میرے باپ دا نام حسین ہے، حسین دے باپ دا نام علی ہے، علی دے باپ دا نام ابو طالب ہے۔ فرمایا پھر یاد رکھو میرے باپ دی ماں زہرا ہے، میرے باپ دا باپ علی المرتضی ہے، اسی نسل رسولہ خون رسولہ، یاد رکھ لو اسی اوہ جنہ دی شان وچ اللہ نے قرآن بیان فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ملا 10 قرآن دی کوئی آیت جڑی انہاں دی شان وچ اللہ نے نازل فرمائی، ملا خاموش فرمایا بے ایمان 10 نہ کوئی آیت ہے ایسی جڑی یزید دے واسطے نازل ہوئی ہے۔ کہنے لگا نہیں، فرمایا میں پڑھ کے دساں کہ انہاں دے حق وچ کیڑی آیت نازل ہوئی ہے تے ساڈے حق وچ کیڑی آیت نازل ہوئی ہے۔ کہنے لگا جے تو اے عالم تے دس۔ پھر حسین دا شہزادہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا یاد رکھ لا ساڈی شان وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ساڈی شان وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور انہاں واسطے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنہم اللہ۔ فرمایا جنہ اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پہنچائی انہاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ فرمایا ویکھ لا ادھر رحمت اللہ علیہ والے، ادھر نی لعنت اللہ علیہ والے، ادھر نے عشق والے، ایدے نے عشق والے، ایدے نے فساد والے، ایدر نے رحمان والے، ایدر نے شیطان والے، ایدر نے حق والے، ایدر نے باطل والے۔ ارے بے ایمان ملا پیسے تے بکنے والے توجہ فرماؤ۔ فرمایا ارے بے ایمان اے او خاندان ہے جنہ تے درود نہ پڑھیے تے نماز نہیں ہوندی، اے او خاندان ہے جنہ دا آسان وچ نہ لئیے تے آزان نہیں ہوندی، اے او خاندان ہے جنہ دا خطبے وچ نہ لئیے تے جمعہ نہیں ہوندا۔ تو ساڈا مقابلہ کرنا، کہنے لگا جلدی جلدی اذان پڑھو۔ شیطان بڑا تیز سی نا بے ایمان، یزید کہنے لگا جلدی جلدی اذان پڑھو۔ امام نے فرمایا اذان پڑھو۔ اذان جتنے شروع ہوئی نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا ٹھہرو مؤذن، ٹھہر رک جا، میں دسنا چاہنا وا کہ شیطان والے نہیں ہم رحمان والے۔ فرمایا 10 کہاں بے ایمان ملا پیسے تے لے کے تے یزید دی تعریف کرنے والے ملا بے ایمان 10 اے جیڑا نے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ دے نال یزید دا کیڑا رشتہ ہے؟ اے دے نال یزید دا کیڑا رشتہ ہے؟ 10 کو ہے رشتہ؟ چپ۔ فرمایا کہ جنوں کیا ہے محمد رسول اللہ اے زین العابدین دا نانا ہے، اے زین العابدین دا نانا ہے۔ جن نے کیا ہے محمد رسول اللہ اے دی مور نبوت تے کھیلن والا حسین ہے، اے دی مور نبوت تے کھیلن والا حسین ہے۔ کیوں؟ عبادتوں کا زین بیٹھا ہے، میری زہرا کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ ارے محبوب سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، ارے محبوب سجدے کو لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ کر گئے تو مان کیا بیٹا اج نانے دی پشتے سوار ہو رہا، نانا نماز پڑھا رہا سی تے 70 تسبیحاں امام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیاں تے حسین تھلے آ گئے۔ آکھیا اماں میں کنا کو بیٹھا نانا جی دی مور نبوت ہے پتر تیرے نانے نے 70 تسبیحاں پڑھیاں نے سجدے وچ۔ آکھیا اماں کوئی نہیں کربلا وچ میں 72 وار کے قرض اتار دے، کربلا وچ 72 پڑھ کے میں قرض اتار دیاں گا۔ حضرات گرامی آخری بات، یزید دی بیوی دا نام سی ہندا۔ ہندا کہنے لگی یزید میں نے بھی ایک باری وہ اپنے باغی وفات سے یزید دی بیوی واسطے پردے دا انتظام کیتا گیا، کرسیاں بچھائیاں گئیاں۔ امام ابن کثیر حیات الخفی
تاریخ تبری البدایا والنہایا کنیاں تاریخ دیا کتاباں اٹھا کے کرسیاں بچھائیاں گئیاں اتے عورتوں نے بٹھایا گیا پردے دا انتظام سامنے کرسی بچھی جیتے اتے آ کے ہندہ بیٹھی اور سامنے اولاد علی جناب سیدہ فاطمہ نو سامنے بٹھایا گیا جدھر سامنے بٹھایا گیا نا تے سیدہ زینب نو پوچھ دی یہ ہندہ بی بی تو کون ہے فرمایا دس تیرا نا کی کہنے لگی میرا نا ہندہ ہے آپ نے فرمایا میرا نا زینب ہے کہنے لگی کتھو آئے ہو آپ نے فرمایا مدینیوں آئیاں ہن یزید دی بیوی زہرہ دے کار دے نکرانی رہ کے آئی بیوی کہہ دیئے میں بھی مدینے رہ کے آئی ہوں تو اڈا کیڑے خاندان نہ لین دینے سیدہ زینب فرما دیئے کہ تو دس تو کیڑے خاندان کو رہی ہیں کہن لگی میں خاندان ہاشمی کو رہی ہوں میں جناب فاطمہ تو زہرہ دے کار دی نکرانی رہی ہوں زہرہ دی اولاد دی آنکھوں میں چانسو آ گئے سیدہ زینب نے فرمایا زہرہ دے کار کنوں ویکھیا سی اکھے دو دے پتر تے دو تیاں میرے ہتھاں دے سامنے آئیاں نے فرمایا پترا دا نام دس نہ کیے اکھے ایکی دا نام حسن فرمایا او مدینے دوجے دا نام حسین فرمایا جدا نیزے تے سر سوارے کہن لگی تیاں فرمایا ایکی دا نام ام کلثوم فرمایا او بیٹھیا دوجی دا نام زینب فرمایا سامنے بیٹھیا تاریخ پڑھ کے دیکھو یزید دی بیوی کرسی تو نیچے آ گئی اور ہوش کوئی نہ رہ گیا اٹھ کے جدن ہوش آئی تے کہنے لگے دنیا دے پیمان ایک قیامت تک لوگ انہاں تے رحمت بھیجن گے اور قیامت تک لوگ تیرے تے لعنت بھیجن گے پر یاد رکھ لا تیری حکومت پل دا پل ہے ہمیشہ حکومت حسین دی ہے اور حسین دینا نہیں کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اے نبیاں دا تاجدار ہے نانا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا اے فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا او نبیوں کا تاجدار ہے تسی بھی ذرا مل کے پڑھ لو نبیوں دا تاجدار ہے نانا او نبیوں کا تاجدار ہے نانا پل کا پل رہی حکومت یزید کی کیوں کل بھی تھا اور آج بھی کل بھی تھا اور آج بھی زمانہ حسین او کل بھی تھا اور آج بھی زمانہ حسین کا او نبیاں دا تاجدار ہے نانا حسین حضرت گرامی آج میں انشاءاللہ کوفے تک پہنچیا اور اگلا جمعۃ المبارک کوفے چل کے مدینہ شریف قافلہ پہنچے گا علی شہادتہ میرے خیال میں کوئی بھی نہیں پڑھیاں ساریاں شہادتہ باقی پہیاں نے علی صرف تنو قافلے تک میں محدود رکھیا اور محرم شریف جیڑا ہوئی انشاءاللہ ختم ہو چل ہے اگے سفر دا مہینہ بھی انشاءاللہ شہادتہ دے سلسلے وچی جاری و ساری رہے گا کیونکہ انہاں دا ذکر ساڈے ایمان دا جز ہے انہاں دا ذکر ساڈے ایمان دا جز ہے اگر تھوڑے دلاں وچ انہاں دی محبت نہیں تے ساڈی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ زکاة قبول ہے ٹھیک ہے نا جی ساڈی بخشش دا ذریعہ ہے کیونکہ سانو اس خاندان نال محبت ہے اس خاندان نال پیار ہے کیوں اس واسطے پیار ہے کہ حضور دا خاندان ہے حضور نے فرمایا لحمو کا لحمی دمو کا دمی ہے نا جی فرمایا علی دا خون میرا خون ہے تے جی حسین دی واری آئی تے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ فاطمہ دی واری آئی تے فرمایا لوگ کو یاد رکھ لو فاطمہ میرے گوشت دا ٹکڑا ہے
فاطمہ میرے گوشت دا ٹکڑا ہے. تو ہر حقیقت انہاں دا ذکر کرنا ذکر مصطفیٰ ہے، انہاں دا ذکر کرنا ذکر مصطفیٰ ہے، اور حضور دا ذکر کرنا ذکر خدا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.